بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ شریعت نے جن عبادات کا ہمیں اور آپ کو مکلف بنایا ہے اور جن عبادتوں کو ادا کرنا ہمارے لیے ذمہ ضروری اور فرض ہے، صرف شریعت نے ان عبادات کے صرف کرنے کا ہمیں حکم نہیں دیا، بلکہ ان عبادات سے متعلقہ احکام اور مسائل کو جاننا، سمجھنا اور اس کے مطابق کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر نماز فرض ہے، لیکن صرف نماز فرض نہیں بلکہ نماز کے متعلقہ احکام اور مسائل کا سیکھنا بھی فرض ہے۔ ایک آدمی زکوٰۃ نکال رہا ہے لیکن زکوٰۃ کے مسائل سے وہ نابلد ہے۔ کتنے مال پر زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ میں کیا چیز دینی ہے، کن کن اموال پر زکوٰۃ ہے، کس کو زکوٰۃ دینی ہے، بے شمار مسائل ہیں زکوٰۃ کے۔ تو صرف زکوٰۃ نکالنا نہیں ہے، صرف زکوٰۃ کو ادا کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کے متعلقہ احکام اور مسائل کو سمجھ کر، سیکھ کر پھر اسے ادا کرنا ہے۔ ایک آدمی کے اوپر حج فرض ہے، وہ حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، نہ اس کو حج کے ارکان کا پتہ، نہ وہاں پر کن کاموں کے کرنے کی وجہ سے انسان کے اوپر دم واجب ہو جاتا ہے، کون سی چیزیں وہ ہیں جو جنایات کے زمرے میں آتی ہیں، اور آدمی منہ اٹھایا اور چل پڑا حج کے لیے، نہیں، ان کے مسائل اور احکام کو سیکھنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ہم پر اس وقت جو عبادت اللہ تعالیٰ کی طرف سے لاگو ہے اور مقرر ہے، فرض ہے، وہ ہے روزہ۔ لہذا صرف روزہ صبح سے شام تک کے خالی بس کچھ کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، نہیں، یہ تو ہے، اس کے ساتھ ساتھ روزے کے احکام اور مسائل کو جاننا بھی ضروری ہے، اس کے مسائل سے واقفیت حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ روزے میں آپ کو پتا ہے کہ دو چیزیں ہوا کرتی ہیں، ایک افطار اور ایک سحری۔ آج ہماری جو گفتگو ہے وہ سحری سے متعلق ہے اور اس سے متعلق کچھ مسائل سے متعلق ہے۔ باقی کل انشاءاللہ زندگی رہی تو کل عصر کے بعد جو ہے وہ روزے سے متعلق کچھ اہم مسائل ہیں جو عام طور پر پیش آتے ہیں اور لوگ پوچھ رہے ہیں، اس لیے کل ان مسائل کو میں بیان کروں گا۔ آج کی جو گفتگو ہے وہ سحری سے متعلق ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکہ، دیکھو سحری کر لیا کرو، اس لیے کہ یہ سحری کرنا برکت ہے۔ سحری کر لیا کرو، سحری کرنا برکت ہے۔ متفق علیہ، یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ جو مسلم شریف کے شارح ہیں اور عظیم محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ برکت کے دو معنی ہیں۔ ایک برکت کا معنی یہ ہے کہ جب آدمی آخری وقت میں سحری کرے گا تو اس سحری کی برکت سے اس کے روزے میں پورے دن انشاءاللہ طبیعت میں نشاط اور چستی رہے گی، اضمحلال اور کمزوری اور نقاہت نہیں ہوگی، بدن جو ہے وہ گرے گا نہیں، آدمی چست اور توانا رہے گا۔ اور ظاہر ہے کہ سحری اگر نہیں کریں گے تو آدمی تھوڑی دیر تو برداشت کر لے گا، پھر حالت خراب ہو جائے گی۔ ایک تو برکت کا معنی یہ ہے کہ سحری کرنے والا آدمی جو ہے وہ اپنا پورا دن روزے کا نشاط کے ساتھ گزارتا ہے، چستی کے ساتھ گزارتا ہے، طبیعت کے اندر ہمت ہوتی ہے، طبیعت میں نشاط رہتا ہے، لہذا بوجھل نہیں ہوتی۔ دوسرا مطلب علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ برکت کا یہ معنی ہے کہ جس وقت وہ سحری کر رہا ہے وہ وقت برکت کا ہے، اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ وہ وقت ہے اللہ تعالیٰ سے مناجات کا، اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا، اللہ کے سامنے رونے اور دھونے کا،
وہ وقت ہے تہجد کا، وہ وقت ہے اللہ سے مانگنے کا۔ اور ایک اور حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں۔ یعنی عجیب بات ہے، ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اپنی طبیعت اور اپنے تقاضوں کو، بھوک کو ختم کر رہے ہیں، لیکن جب سنت کی نیت سے یہ سارے کام آدمی کر رہا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب بھی عطا فرما رہے ہیں، اس پر ثواب بھی مل رہا ہے۔ سنت، اس لیے علماء نے لکھا کہ سحری کرنا فرض نہیں ہے، سحری کرنا واجب نہیں ہے، سحری کرنا سنت ہے۔ اور اگر ایک آدمی جو ہے وہ پیٹ بھرا ہوا ہے، رات کو کھانا دیر سے کھایا ہے، تو حدیث میں ہے کہ تم سحری کی نیت سے، سنت کی نیت سے ایک دانہ کھجور کا کھا لو، اللہ تعالیٰ اس پر بھی ثواب عطا فرمائیں گے، یہ بھی سنت ہو جائے گا۔ اور بعض روایتوں میں چند کشمشوں کا تذکرہ ہے، چند کشمش کھا لو، اس پر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں سنت سمجھ کر اگر کھاؤ گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر ثواب عطا فرمائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلم شریف کی روایت میں، دوسری روایت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فصل ما بین صیامنا وما بین من اہل کتابنا اکلۃ السحر۔ دیکھو ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں ایک چیز کا فرق ہے، اہل کتاب سے مراد یہود اور نصارہ، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں ایک چیز کا فرق ہے، وہ روزہ رکھتے ہیں بغیر سحری کھائے ہوئے اور ہم روزہ رکھتے ہیں سحری کھا کر، وہ بغیر سحری کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو اگر ایک آدمی جو ہے ایک آدمی بغیر سحری کے اگر روزہ رکھ رہا ہے تو کسی نہ کسی درجے اہل کتاب سے مشابہت پیدا ہو رہی ہے، لہذا عبادت کے اندر بھی مشابہت کو روا نہیں رکھا گیا، جائز قرار نہیں دیا، اس نے فرمایا کہ تم سحری کرو۔ اور ایک اور حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، اور دوسری روایت میں الفاظ ہیں وَأَخَّرُ السُّحُورِ، لا يزال الناس بخیر ما عجل الفطر، وفی روایت وَأَخَّرُ السُّحُورِ، آپ نے فرمایا کہ یہ امت اس وقت تک کے خیر پر رہے گی، جملہ سنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ امت اس وقت تک کے خیر پر رہے گی جب تک یہ افطار میں جلدی کر رہی ہے۔ اور یہی فرق اہل کتاب کا اور مسلمانوں کی افطاری کا ہے، وہ تاخیر کرتے ہیں، ہمیں جلدی کرنے کا حکم دیا ہے۔ جلدی کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وقت ابھی پورا نہیں ہوا اور آپ نے جو وہ کھانا شروع کر دیا کہ جی آپ ہی نے تو کل بتایا تھا کہ افطار میں جلدی، تو آپ ابھی کھا لیں جا کر، یہ معنی نہیں ہے۔ معنی یہ ہے کہ جب افطار کا وقت ہو جائے، جب افطار کا وقت ہو جائے۔ اچھا میں یہاں پر ایک اور بات بھی ذکر کر دوں، دیکھیے افطار کے لیے افطار کا وقت ہو جانا کافی ہے، اذان اور الارم سائرن شرط نہیں ہے، وقت ہو جانا کافی ہے بس۔ اذان جو ہے وہ ایک علامت ہے، سائرن ایک علامت ہے، کسی مشین خراب ہو گئی پھر کیا آپ افطار نہیں کریں گے؟ مؤذن بیچارہ اذان دے رہا تھا، اچانک اللہ نہ کرے انتقال ہو گیا، میں خدا نہ خواستہ میں یہ مؤذن صاحب کو نہیں کہہ رہا، اللہ نہ کرے کسی بھی کبھی انتقال ہو سکتا ہے، تو پھر کیا افطار نہیں کریں گے؟ تو اسی لیے میں نے کیا ذکر کیا کہ افطار کے لیے افطار کا وقت کا پورا ہو جانا ضروری ہے۔ اذان، سائرن، الارم، یہ ساری کی ساری چیزیں علامات کی قبیل سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے جب اب وقت ہو چکا ہے اب تمہیں انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، اب جلدی کرو، اس لیے کہ اب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ افطار کرو۔ وَأَخَّرُ السُّحُورِ، اور آپ نے فرمایا کہ سحری جو ہے وہ تاخیر سے کرو، یہ بھی مسئلہ ہے۔ حدیث میں ترغیب دی گئی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے کہ سحری آخری وقت میں کرو، بالکل آخری وقت میں، صبح صادق جب نکلنے لگے اس سے پہلے تک کے سحری کر لو، یہ 2 بجے اور 3 بجے یہ آخری وقت نہیں ہے، بالکل آخر۔ اس لیے ہم نے اپنے بڑوں کو اور اپنے گھر میں اور اپنے بزرگوں کو یہی دیکھا ہے کہ بالکل آخری وقت میں جب 15 20 منٹ 25 منٹ رہتے ہیں
پھر وہ سحری کے لیے بیٹھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بالکل آخری وقت ہے سحری کا. اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے. اچھا جی، یہ بات ہو گئی. اسی سے جڑی ہوئی ایک اور بات ہے، وہ بھی سمجھ لیں، باقی پھر کل انشاءاللہ کچھ مسائل میں ذکر کروں گا. سحری کھانا جو ہے وہ سنت ہے. میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو ایک گھونٹ پانی کا پی لے، سنت کی نیت سے سحری کرنے کا ثواب مل جائے گا. کچھ نہیں ہے، ایک کھجور کا دانہ کھا لے، کھانے کی طبیعت نہیں ہے، کھانے کی طرف رغبت نہیں ہے، ایک دانہ کھجور کا کھا لے، سنت کی نیت سے اجر اور ثواب انشاءاللہ مل جائے گا. یہیں سے ایک اور بات بھی سمجھ لیں. ایک آدمی ہے، اس کی رات کو دیر سے سویا، صبح سحری کے وقت آنکھ نہیں کھلی، صبح سحری کے وقت آنکھ نہیں کھلی. اب وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جی جب میری آنکھ نہیں کھلی ہے تو اب میرا روزہ ہی نہیں ہوا، روزہ نہیں ہوا تو اب ڈٹ کر ناشتہ کر رہا ہے. نہیں، آنکھ اگر نہیں کھلی تو اسی طریقے سے اس کو روزہ رکھنا ہے، اور وہی تمام کی تمام چیزیں، وہ ساری کی ساری ممنوعات اس کے اوپر لاگو ہوں گی جو ایک عام روزے دار کی ہے. ایسے آدمی کے ناشتہ کرنا یا دن میں کھانا پینا حرام اور ناجائز اور گناہ ہے. بغیر، عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ جی بغیر سحری کے روزہ نہیں ہوتا. آج میری آنکھ نہیں کھلی، آپ نے اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں سے سنا ہوگا کہ بھائی تمہارا آج روزہ کیوں نہیں ہے؟ یار وہ میری آنکھ اصل میں نہیں کھلی. بھائی آنکھ آپ کی نہیں کھلی، اب تو کھل گئی ہے، اب کھل گئی آنکھ، اب کھل گئی ہے، بس اب کچھ کھانا پینا نہیں ہے، بس نیت کر لیں اور آپ کا روزہ ہے. اللہ تعالیٰ ان احکامات کو شریعت کی روح کے مطابق ہمیں سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.